میلاد عربی ہے، اردو میں میلاد کا ترجمہ ہے سالگرہ. آپ جی میں کیا کہہ رہا ہوں بیٹا، اس خوبصورت انداز میں نے آپ کو سنا ہے بیٹا، مجھے بھی سننا ہے. آپ میلاد، اردو میں میلاد کو کہتے ہیں سالگرہ. جو مسلمان کہتا ہے میلاد نہیں کرنا چاہیے، میری ان مولویوں سے اپیل ہے، تیرے مٹھو کی سالگرہ ہو سکتی ہے، محمد کی نہیں ہو سکتی. رحمت فرمائے، میری بات پہ دھیان دے یار. سر آپ قرآن مجید پڑھیں، سورہ آل عمران پڑھیں، سورہ مریم پڑھیں. جس دن عیسیٰ دنیا میں آئے تھے نا، اللہ نے کہا تھا اس دن پہ میرا سلام. اور جو عیسیٰ محمد کی وجہ سے نبی بنے، اس قیامت پہ خوشیاں ہو سکتی ہیں، محمد کے جشن نہیں منائے جا سکتے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ جی میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے وقت میں نا جی غلط فہمیاں بھی دور کر دی جائے. جو بندے کہتے ہیں میلاد نہیں سرکار کا کرنا چاہیے، کچھ تو اتنے جذباتی ہیں اپنے عقیدے میں، متشدد ہے کہ وہ یہاں تک ہمت کر جاتے ہیں شرک ہے جی سب کچھ. اور بھائی میلاد سالگرہ ہوتی ہے، سالگرہ حضور کی شرک کیسے ہو سکتی ہے؟ میں بتا دیتا ہوں. شرک کیا ہے؟ جو کام اللہ کے لیے مخصوص ہو وہ بندے کے لیے شروع کر دو تو وہ شرک ہے. نماز پڑھی جاتی ہے قربتاً اللہ، نیت میں قربتاً اللہ کبھی نہیں کہنا، قربتاً اللہ کہنا. لفظوں میں ترجمے میں اتنا فرق آ جاتا ہے کہ بندہ ڈنگے کی بجائے بہاول پور جا کے نکلتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لہذا متوجہ ہیں جی؟ آپ نیت کرتے ہیں. آج آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ رہنی چاہیے. جس بندے نے آج نہیں مسکرانا، اللہ جانے اس نے کب مسکرانا. لہذا آپ کے چہرے کھلے ہونے چاہیے. میں بہت ساری باتیں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. وہ شرک تب ہوتا ہے کہ میں اللہ نہ کرے میں نیت نماز کی قربتاً اللہ کی بجائے اللہ کی جگہ کسی بندے کا نام لے لوں تو مخصوص عبادت اللہ کی تھی، آپ نے بندے کا نام لے لیے تو شرک ہو گئے. ایسے ہی نا سالگرہ حضور کی میلاد شرک ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ سالگرہ منانی اللہ کی تھی، اور ان شیعہ سنیوں نے اللہ کیا میلاد چھوڑ کے حضور کا شروع کر لی. اور تو اللہ کی ڈیٹ آف برتھ ہمیں دے دے، ہم محمد کا میلاد چھوڑ کے اللہ کا شروع کر لیں. کیا کہنے آپ جیئیں. لیکن صاحبان ہمیں سوچنا چاہیے، لیکن اگر اللہ لم یلد ہے، اگر اللہ ولم یولد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا، جب اللہ کے لیے ولادت ہی نہیں ہے تو پھر تاریخ ولادت کہاں سے آئے گی؟ سالگرہ میلاد کے لیے تاریخ ولادت کی ضرورت ہوتی ہے. جب اللہ کی ولادت ہی نہیں تو تاریخ ولادت کہاں سے لاؤ گے میری جان؟ جب اللہ کے لیے نہ تاریخ ولادت ہے نہ ولادت ہے، پھر اللہ کی سالگرہ منائی ہی نہیں جا سکتی. محمد کے میلاد پہ یہ رولا اس لیے ڈالتے ہیں، ان کے اندر کی تکلیف ہے کہ ہمارے بڑوں کا کوئی نام نہیں لیتا، یہ سیدوں کے نانے کے جشن منائے جاتے. کیا کہنے آپ جی ہیں، آپ اجازت ہے میں بات جاری رکھ سکتا؟ اچھا کچھ مہربانوں کے ذہن میں ایک یہ بھی ماڑی سی پرابلم ہے. اب اس کا حل مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ بہرحال میں کوشش تو کر رہا ہوں. اچھا کچھ بندے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو شیعہ خطیب دلیلیں شلیلیں دیتے ہیں نا، یہ بندوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں. اور سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو.
ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نئے بندے شیعہ، ہمارا کوئی پروگرام، میرا خیال ہے میں ملک کا واحد شیعہ خطیب ہوں جو ممبروں پہ کہتا پھر رہا ہوں ہمارا پروگرام ہے ہی نہیں نئے بندے شیعہ کر، اسی اگلے سنبھال دے پھر نہیں۔ اوہ یار مسکرا کے میری بات پہ دے، اللہ کرے آپ میری بات سمجھ رہے۔ لہذا اوہ مذہب نہ بدلو، سوچیں بہتر کرنا۔ یعنی ہمارے کچھ بھائی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اب دیکھیں ماشاءاللہ پچھلا جو مین بازار تھا چوکس میں جب ٹرن لیے نا میرے بھائی عزیز، مہربانی یہ محبت ہے مجھے آگے سے لینے گے، وہاں پہ پورا بازار روشنیوں کی زد میں تھا۔ جب یہ بارگاہ والی گلی میں آئے میری ساری تھکاوٹ اتر گئی، اتنا چراغا، مطلب یوں محسوس ہو رہا تھا کہ پورے شہر کو اپنے انداز میں خوشی ہے۔ جتنی بلڈنگیں میں نے سجی دیکھی، لیکن وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں جنہیں یہ چراغاں اچھا نہیں لگتا۔ میں بڑی محتاط بات کرنے کا عادی ہوں۔ اب وہ قرآن حدیث پڑھ کے تو شیعہ سنیوں کو میلاد کی روشنیوں سے منع نہیں کر سکتے، نہ آیت سے منع کر سکتے، نہ حضور کے فرمان سے منع کر۔ پھر پتہ ہے دکان کے تھڑے پہ چراغاں گلیوں کا دیکھ کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ بجلی جو پوری نہیں ہو رہی۔ اوئے ہوئے ہوئے اوہ یار باریکیاں سمجھا کرو میری جان۔ ہاں بخدا مطلب وہ کیا کہتے ہیں، مطلب ایک لہجہ، ہاں مطلب ہاں جی، مطلب جی دیکھو جی سمجھ نہیں آتی جی، یہ اسلام میں یہ سب ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا بچہ پوچھتا ہے قبلہ کیوں؟ بیٹا یہ چیزیں اسراف میں آتی، اسراف عربی کا لفظ ہے، فقہی لفظ ہے، اس کا معنی ہے فضول خرچی، تو یہ چیزیں فضول خرچی میں آتی ہیں۔ روشنیاں چراغاں اسلام میں نہیں ہیں۔ چلیں کوئی جھگڑا تلخی تو ہے ہی نہیں، نفرت کی بات ہم آل محمد کے ممبر پہ کیسے کر سکتے؟ ہمارے میرے بڑے محترم تھے، مالک ان کے درجات بلند فرمائے، شہید محسن نقوی مرحوم، وہ ایک لفظ کا بڑے بہادر سے آپ چہرے بیٹھے، وہ ایک لفظ کہا کرتے تھے محسن نقوی شہید کہ ٹائم تو محبت کے لیے نہیں ملتا، لوگ اللہ جانے نفرت کا وقت کہاں سے نکال لیں۔ آپ جی لہذا بارگاہ سے آل نبی کے گھر سے نفرت کی تعلیم یا نفرت کی آواز نہیں آ سکتی۔ جن دوستوں کے ذہن پہ بوجھ ہے کہ جی چراغاں اسلام میں نہیں ہے، میرا خیال ہے میں کوئی ویزا لگوا کے تو نہیں آیا ہوں، آپ کا پاکستانی بھائی یہ بے شک میں گجرانوالہ کا ہوں، بچوں نے ہجرت کروائی تعلیمی سلسلے لاہور چلے گئے، میں مزاج سمجھتا ہوں، میں طبیعتیں سمجھتا ہوں۔ آپ میری گواہی دیں گے جو بندہ 13 رجب اور 12 ربیع الاول کو کہتے ہیں نا چراغاں اسلام میں نہیں ہے، لائٹنگ اسلام میں نہیں ہے، وہ رمضان کی 27ویں رات کو نا اپنی گلی سے چندہ جمع کر کے اپنی اداس مسجد پہ یہی لڑیاں ڈال کے بیٹھا ہے۔ آپ پیچھے رہیں گے مجھے دکھ ہو، میں پھر کہہ رہا ہوں ناراضگی والی بات نہیں، آپ خود گواہی دیں گے 27ویں رمضان جسے ہمارے بھائی لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس رات کو گلی محلے کا چندہ جمع ہوتا ہے، ختم قرآن کی محفل پاک ہوتی ہے، اور اداس مسجد پہ وہ یہی لائٹنگ، یہی لڑیاں، یہی چراغاں کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سرکار بجلی پوری ہو گئی ہے، اللہ کرے میں قریب ہو کے بات آپ کے کر سکوں۔ سرکار آپ تو کہتے تھے اسراف اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ آپ 27ویں رات کو آپ مسجد پہ چراغاں کر کے بیٹھے ہوئے، آپ کو 12 میلاد 13 رجب کی سالگرہ والی لائٹنگ تو اچھی نہیں لگتی، یہ 27ویں کو چراغاں آپ نے کیوں کیے؟ رسول اللہ کے لیے جس کے لیے اللہ والے رائٹروں نے بھی حضور کے ذکر میں یہ تحریر کیا ہے
کہ ہمارا نبی اندھیروں میں اجالا بن کے آیا. نہیں سارے بندوں نے لطف نہیں لیا. جو بندے میلاد نہیں مناتے ان کے رائٹر بھی جب سیرت حضور کی لکھتے تو شروع ہی یہیں سے کرتے, ہمارا نبی اندھیروں میں اجالا بن. سرکار آپ کو 12 میلاد کا چراغاں اچھا نہیں ہے, یہ 27ویں رمضان کا چراغاں کیا. پھر پتہ کیا کہتے, اور تم شیعہ سنی کیا ہوئے, اور تمہیں ذرا بھی دین کا شعور نہیں ہے. بھائی آج 27ویں رات ہے. اچھا قبلہ یہ 27ویں کو چراغاں آپ کیوں کر کے بیٹھے؟ تو کہتے ہیں تم مسلمان کس قسم کی ہو. اور 27ویں رات کو قرآن اترا تھا, لہٰذا ہم اپنی مسجد پہ چراغاں اس لیے کرتے ہیں کہ اس رات پہ قرآن اترا ہے. ڈنگا شہر سارا میرے سامنے ہے, بنیادی کرو گے مجھے دکھ نہیں ہوگا. ان سے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں کہ جس رات پہ قرآن اترے اس رات کا چراغاں جائز ہے, اور جس ذات پہ قرآن اترے آپ جیئے